إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. محترم سامعین، اس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 یعنی 91 سے آج تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سننے، سمجھنے، غیروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے توحید کی آیات اور انبیاء علیہم السلام، پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایمان لانے والے ایمان لائے، لیکن کچھ بدنصیبی اور بدبختی کے جو شکار تھے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور طرح طرح سے ہیلے بہانے، حجت بازی اور اپنا عذر پیش کیا۔
رب العالمین ان آیات میں انہی لوگوں کے متعلق فرمایا، انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی جیسے عزت اور قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی، اللہ کے پیغام پہنچانے والے کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے متعلق غیر نازیبا کلمات اور گفتگو کی، اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی جیسے عزت ہونی چاہیے تھی، قدر کرنی، اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان جیسی ہونی چاہیے تھی، ایسے ان کو حاصل نہیں ہے۔ اذ قالوا، اسی لیے کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ بشر پر، کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ دو قسم کی روایتیں ہیں یہاں، ایک روایت تو یہ ہے کہ بعض بڑے باطونی شرپسند قسم کے کفار مکہ کے بڑے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ محمد کو کیسے ہم رسول مان لیں؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتاب نازل، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر کتاب نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر کتاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ کی کتاب کہاں اور بشر کہاں؟ بشر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر کے اس نے انکار کیا۔ تو رب العالمین نے آیت نازل کی، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی جیسے عزت کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی، پہچان علم ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اسے پہچانا نہیں، اللہ کی ویسی عزت اور قدر نہیں کی، تو اس کافر کی۔ دوسری روایت یہ ہے اس آیت کے متعلق کہ مدینے جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، وہاں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ ایک یہودی جس کا مالک نام تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آیا اور آپ سے ملاقات کیا اس نے، اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، چونکہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، پورے ایک علاقے کا مفتی اعظم تھا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اندازہ لگا لیے کہ جھوٹا انسان ہے، اور تھا بڑا موٹا آدمی ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میاں اچھا تم بتاؤ، کیا تمہاری تورات کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آخرت سے فکر، عذاب قبر سے بے فکر، اللہ کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بے دینی حرام کاری میں مبتلا، کھا کھا کر کے جو انسان بڑا موٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کو بڑی چڑھ پیدا ہو گئی، بڑی چڑھ پیدا ہو، غصہ میں آ گیا۔ اتنی دیر تک بکواس کر رہا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بکواس کر رہا تھا کوئی بات نہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام نے اس کو ٹوکا تو اب اس کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کس کے اندر آپ نے پڑھا کہ تورات، کہا اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نہ دی، آپ بھی جھوٹے ہی۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز انسان پر، بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اے نبی آپ اس کو بتائیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ بشر پر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل نہیں کرتا،
قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تمہارے نبی موسیٰ بھی تو کہتے تھے اللہ نے ہم پر تورات نازل کی ہے۔ اب ذرا بتاؤ، اگر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کرتا، بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کرتا، تو تم بتاؤ کہ موسیٰ پر تورات کس نے نازل کیا اور کیوں اس کو تم اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہو؟ اور تیشمیہ کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں مانتے، اپنے نبی کو بھی جس پر مانتا اپنی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور وہاں سے بڑبڑاتا ہوا نکل آیا۔ یہودیوں کو پتہ چلا، یہودی عوام کو، انہوں نے اس کو بلا کے پوچھا تم نے محمد سے ایسی باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا تم مانتے ہو، تم ہمارے عالم ہو، ہمارے مفتی ہو، ہمارے سب سے بڑے سردار ہو، ہم تم لوگ کو عالم سمجھ کر کے ہمیں تورات کی خبر کا علم، موسیٰ کی سنت کا علم تم سے ملے گا، اور تم نے جا کر کے انکار کر دیا اللہ نے تورات بھی نہیں نازل کی تھی۔ اس وقت اس نے کہا کہ بات اصل ہے مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، محمد نے ہم سے جو بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا غصہ، اس لیے میں نے ایسے کہہ دیا تھا۔ یہودی قوم نے اس کو ساری چیزیں اس سے چھین کر کے اس کو برطرف کر دیا اور کہا بھاگو بھاگو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نے تم کو مفتی اعظم بنایا، اپنا بڑا عالم بنایا، سردار بنایا کہ ہمیں تم دین کی باتیں بتا، تم اپنا ہی مقام گنوا کر کے آئے۔ اس کو بھگایا اور اس کی جگہ مشہور کافر یہودی کعب ابن اشرف کو اپنا عالم اور مفتی مقرر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر، اللہ کو ویسے نہیں پہچانا، اللہ کی ویسے عزت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جس کا مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انسان پر، بشر پر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب، کوئی چیز نہیں اتارتا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیں، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اچھا تو بتاؤ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی، جو لوگوں کے لیے نور اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اس کو کس نے اتارا؟ اس کو بھی تو اللہ ہی تعالیٰ نے اتارا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر کتاب نازل کی، عیسیٰ پر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور ساری یہودیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں نے تورات کے ساتھ جو سلوک کیا، بڑی ایک خطرناک چیز بیان کی، وہ سمجھیں۔ تجعلونہ قراطیس، اللہ تعالیٰ نے تورات ایسے لکھی لکھائی نازل کیا تھا، ایک جگہ مجموعہ تھا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے تجعلونہ قراطیس، اس سے تم اپنے فائدے کی چیزیں نوٹ کر کے الگ کاپی بنا لی، کاپیاں بنا لی۔ ایک جگہ تورات، ایک ہے قرآن، اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے خلاف کوئی آیت ادھر، اس کو چھوڑ دیا یا اس کو چھپا دیا۔ دو، یعنی سمجھے کہ دو طرح کی، اپنے من پسند آیات کی ایک بک الگ سے بنا لی، اور جو چیزیں اپنے خلاف پڑتی تھی ان کی ایک نوٹ، ان کا ایک نوٹ الگ بنا لیا۔ یہ کیا اللہ نے فرمایا تبدونہا، جو اپنے پسند کی کام کی چیزیں وہی لوگوں کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور جو تمہارے خلاف، تمہارے مرضی کے، تمہارے مذہب اور تمہارے رسم و رواج کے خلاف پڑھتے، ان کو تم بہت ساری چیزوں کو تم نے چھپا دیا۔ جب کبھی کوئی بات آتی تو اپنے مطلب کی چیز نکال کر کے دکھا دیتا، پوری طور دکھاتا ہی نہیں تھا۔
یہ انہوں نے عام طور پر دستور بنا رکھا۔ اللہ اکبر، یہ یہودیوں کے کردار تھا۔ آگے فرمایا بہت ساری چیزیں چھپاتے تھے، آیت رجم چھپا رکھا تھا، نبی علیہ السلام کی بہت ساری نشانیاں اور پیشن گوئیاں جو تورات کے اندر اللہ نے نازل کی تو ان کو چھپا رکھا تھا۔ ہر وہ چیز جس کو سمجھتے ہمارے گلے پڑ جائے گی خلاف، اس کو چھپا دیتے تھے۔ آگے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، اور تم کو وہ باتیں سکھلا دیا اللہ نے جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ یہ قرآن کی برکت اللہ نے بیان کی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، بہت ساری چیزیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، تمہارے مولویوں نے چھپا رکھا تھا، علم ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تم کو تمہارے باپ دادا تم کو بہت ساری چیزیں سکھا دی، بڑی معلومات ہو گئی کہ ہاں ہمارے ہاں تورات انجیل میں یہ بھی تھی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں کو، عربوں کو بھی، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ۔ اس قرآن کی برکت سے تمہیں ایسے ایسے علوم اور ایسی ایسی چیزیں معلوم ہو گئی جن کا علم تم کو نہ تمہارے باپ دادا کو تھا۔ کس نے سکھلایا یہ ساری چیزیں؟ کس نے سکھلایا تم کو؟ قل، اے نبی کہیں اللہ نے تم کو سکھلایا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے لہو العب میں خوض کرتے رہیں۔ خوض کا مطلب اس سے پہلے بتا دیا، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی کیڑے نکالنا، عیب جوئی کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے خوض۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ کچھ اپنوں کا کچھ غیروں کا ہے، جن کا 24 گھنٹے پوری زندگی کا مشغلہ یہی ہے کہ اسلام میں یا مسلمانوں میں کیا چیز پائیں، قرآن میں کون چیز مل جائے جس کو بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو بھڑکائیں اور بدنام کریں اسلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اے نبی اور یہ کتاب، اے دنیا کے لوگوں، وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب قرآن پاک بھی ہے، ساری کتاب آسمانی کتابوں کی سردار، بڑی عظیم الشان ہے۔ انزلناہ، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا، ایک ایک حرف قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں، جتنے انبیاء گزرے میں، سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اور قرآن کو کیوں نازل کیا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے نبی تاکہ آپ، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں ام القریٰ کو، ام القریٰ ومن حولها، اور ان تمام لوگوں کو جو اس کے چاروں طرف آباد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مکۃ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ رکھا ہے۔ کیوں ام القریٰ؟ ساری زمین کی بنیاد وہی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے ساری زمین پر پانی تھا، پوری دنیا میں پانی تھا، زمین کا وجود نہیں تھا۔ یہ مکہ جہاں ہے، یہیں پانی دریا کے اندر ایک جیسے عورتیں روٹی پکاتی ہیں، آٹا گولا، تو اس طرح سے ایک گول چیز رکھی ہوئی تھی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اللہ نے وہیں سے کھینچ کر کے زمین بنا دیا۔ اتنی بڑی زمین اللہ نے بنا دیا۔ تو ساری دنیا جو ہے، ہر دنیا کی ہر زمین، ہر علاقے، ہر ملک، ہر خطے کا تعلق مکے سے، اس لیے اس کو مکے کو ام القریٰ قرار دیا گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہم نے قرآن آپ کو نازل کیا تاکہ ام القریٰ کو ڈرائیں، یعنی مکے والوں کو آپ ڈرائیں، مکے والوں کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، برائیوں سے، حرام کاریوں سے ان کو روک دیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ نمبر 2 ومن حولہا، اور صرف مکے کا نہیں، مکے کے چاروں طرف دنیا کی جو آبادیاں پھیلی ہوئی ان کو بھی ڈرائیں۔ یہاں نبی علیہ السلام کی رسالت کی، اللہ اور نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی عمومیت کا تذکرہ کیا کہ عام ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، نہ کسی ایک قوم کے لیے۔ اس میں اہل کتاب بھی آئے، اہل بت بھی آئے، اہل وثن بھی آئے، نصارہ بھی آئے۔ دنیا میں جہاں جہاں انسان اور جنات موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے یہی کتاب قرآن، اور سب کا آخری، سب کے لیے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو ان پر ایمان لایا وہ جنت میں گیا، اور جو ان کی بات کو ٹھکرا دیا وہ کفر و شرک کیا اور جہنم میں گیا۔ یہی ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارے نبی پوری کائنات کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات والوں کے لیے بن کر کے آئے، کسی ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، سب کے نبی ہیں۔ اور کتاب قرآن مجید کسی ایک قوم کی کتاب نہیں، ہر قوم کی ہے، ہر قوم کو اسے ماننا چاہیے تھا۔ اب جن کو پر ایمان لانا تھا ایمان لایا، جن کو کفر پسند تھا کفر پڑے ہیں، جہنم میں جائیں، اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان رکھیں گے، جن کا ایمان بالآخرہ ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جن سے ہوگا، حقیقت میں تو وہی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی لوگ ہوں گے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کئی قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں ہوا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی چیز اپنے سے گڑھتا ہے، اپنے سے بناتا ہے، اپنے بزرگوں سے سنتا ہے، اور اس کو کہتا ہے اللہ کی طرح منسوب کر، بھائی یہ تو اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آج اس وعید میں کتنے لوگ کافر مشرک تو ہی ہے، کتنے مسلمان اس کے اس ضمن میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کتنے کفریہ، کتنا شرکیہ، کتنی غلط باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن سب کو دین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہی دین دیا ہے ہمیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو تمہارے اوپر جو اللہ نے حرام چیزیں کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اپنی اپنی باتیں اپنی سے بنایا، آپ کے پیر نے بنایا، آپ کے مولوی نے بنایا، آپ کے پنڈت نے بنایا، آپ کے مجاور نے بنایا، کوئی بات آپ کی مفتی نے گڑھی اور اس کو آپ اللہ کی طرف نسبت کر دیں۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، نبی کا یہی حکم ہے۔ آج ساری بدعتیں ہمارے ہاں جو موجود ہیں، ہر بدعت کے متعلق آدمی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہم کو اس پر سوال، یہی ہے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر ضلالت گمراہ، بدعت ضلالت ہے، ہر ضلالت، ہر بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت انسان گمراہ میں لے جائے۔ آپ بدعت کو دین سمجھیں اور اسی کے لیے مر مٹیں، اہل سنت سے جھگڑا نہ کریں،
کبھی آپ سوچتے نہیں کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو؟ قرآن نے تم کو کتنا بڑا مجرم قرار دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو باتیں اپنے سے گڑھتا ہے اور اس کو لوگوں پر سونپنے کے لیے اور منوانے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. او قال اوحی الیہ. یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی وحی نہیں بھیجے. کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ نجد کے علاقے میں ایک مسیلمہ کذاب تھا. مسیلمہ جس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہم پر بھی وحی نازل کی، ہم کو بھی نبی بنایا ہے. اب وہ دو قسم کی باتیں کرنے لگا اور بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف بلایا کہ بھئی مدینے میں جیسے ایک صاحب ہیں ان کو نبی بنایا، اللہ نے اس علاقے کو مجھے نبی بنایا ہے. جہالت عام تھی. بہت سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کر لی. کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، جیسے محمد پر وحی آتی ہے ویسے ہم پر بھی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں لوگ کہ دو اس کے چیلے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ملے، کچھ پیغام لے کر کے اس شیطان نے بھیجا تھا. نبی علیہ السلام سے ملے. نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ دونوں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا واقعی تم دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ مسیلمہ کذاب جو تمہارے ہاں تمہارا نبی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے؟ کہا بالکل، وہی آپ کی طرح اس پر بھی وحی آتی ہے، اسی لیے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ فرمایا جاؤ، اگر کسی سفیر کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم لوگوں کی گردن یہیں مار دیتا. یہ سزا ہے. ذرا دیکھو اللہ رب العالمین یہ آیت نازل کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او قال اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء. جھوٹا بہتان باندھا، کوئی وحی اس پر نازل نہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی علیہ السلام، بلکہ صحیح حدیث کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ آپ کے دونوں دست مبارک میں آگ کے بڑے بڑے انگارے پکڑے ہیں. آپ ان کو پھونک سے بجھا رہے اور دونوں بجھ رہے، اڑ رہے، ختم ہو گئے. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے دونوں دست مبارک میں دو آگ کے انگارے ہیں اور آپ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو پھونک مار مار کر کے بجھانا چاہتے ہیں اور وہ اڑ رہے ہیں یہاں تک کہ بالکل دونوں ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا. پھر رب العالمین نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اس وقت دو جھوٹے نبی ہیں، بیچ میں آپ ہمارے سچے نبی ہیں اور آپ کے دونوں سائڈ دو جھوٹے نبی ہیں. ایک اسود عنسی یمن میں اور دوسرا مسیلمہ کذاب نجد کے اندر. یہ دونوں ہیں اور یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ان قریب دنیا سے یہ ان کے ماننے والے نیست و نابود ہو جائیں گے. یہ تعبیر بتائی اور واقعی دونوں نیست و نابود ہو گئے. آج دونوں کی امت بھی ختم ہے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہتا ہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے اوپر بھی ویسے ان قریب وحی نازل ہوگی جیسے اللہ ان لوگوں پر وحی نازل کی ہے. کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک کاتب تھا، بڑا اچھا لکھنے والا، تراجم بڑی اچھی تھی. آپ نے اس کو لکھا تھا، رکھا تھا. جب
خطوط بھی لکھواتے اور قرآن کی آیات نازل ہوتی تو اس کو بھی لکھنے کا حکم دیتے، لیکن وہ بڑا بدماش نکلا، بدماشی کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کو لکھنے کا حکم دیتے، علیم الحکیم تو غفور رحیم وہاں لکھ دیتا، یعنی کچھ نہ کچھ بدل کے لکھ دیتا اور سوچتا کہ یہ تو کچھ جانتے نہیں، اس طرح سے چال بازی شروع کی۔ فوراً جبرائیل امین آئے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کو حکم دیا، یہ دیکھیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن میں کوئی ایک بات نہیں بڑھا سکتا۔ فوراً پکڑ میں آیا، اس سے پوچھا گیا، ڈانٹ پھٹکار نکلا، بے ایمان تو مرتد ہوا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے؟ کہا اب ہم اس لیے محمد کے ہاں کام نہیں کرتے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن نازل کرتا ہے جسے ان پر نازل کرنا شروع کیا ہے۔ کہیں جنگلوں میں مرا چھپا ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو کہتا ہے ہمارے اوپر ان قریب وہی نازل ہوگی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر نازل کیا۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بڑے ظالم اور مجرم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ فرماتے اے ہمارے نبی کاش، اے مسلمان، اے مومن، کاش اس وقت دیکھو جب ظالم کی موت آئی اور فرشتے اس کی روح قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جس وقت ظالم موت کے اندر موت کی مصیبت میں مبتلا ہوا اور فرشتے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو سزا دینا شروع کیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، جیسے سورہ محمد کے اندر ہے، یہ فرشتے اس کے پیٹھ اور اس کے چہرے پر گھوسے مار مار کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، چونکہ روح نکلنا نہیں چاہیے، معلوم ہے کہ ہم برا حشر ہمارا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، فرشتے اسے مار مار کر کے سزا دے رہے ہیں، روح قبضہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکال اپنی روح کو، تو اپنی جان نکال۔ جب یہ حشر کرتے ہیں اللہ اکبر، اور کیا کہتے ہیں اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، آج اب تجھے ذلت کا عذاب آج تجھے دیا جائے گا، آج مزہ چکے گا تو، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اہل بدعت کی دعوت دینے والے، اور اسی میں مرزا گلال میں سارے مرزائی بدبخت شامل ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بر صغیر میں مرزا لعنت اللہ علیہ، اس قذاب نے کہا اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے، تو جیسے شیطان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، انگریزوں نے تجھے نبی بنایا۔ تو جو بھی اس قسم کی، آج بہت سارے لوگ ابھی بھی نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی بنا کر کے بھیجا ہے، ایسے جھوٹے جتنے دجال ہیں، مرزا غلام احمد فلاں فلاں، اس قسم کے شیاطین جو ہیں، اور ان کو جو سچ مانتے ہیں، ان شیطانوں کو، جو شیطان کے نبی تھے، شیطان کے ولی تھے، شیطان کے رسول تھے، ابلیس تھے، ابلیس نے ان کو نبی بنایا تھا، یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس آیت میں شامل ہے۔ اور حشر کیا ہوگا؟ موت کے وقت کیسے موت آئے گی؟ موت کی مصیبت چاروں طرف آئی۔ مرزا غلام احمد پر موت آئی اور عذاب میں گھرا، مرا بھی بدبخت تو سنڈاس کے اندر مرا، صحیح جگہ بھی بدبخت کو نصیب نہ ہوئی، جھوٹے کذاب نبی کو۔
رب العالمین نے فرمایا کہ جب دیکھیں گے یہ موت کی تکلیف میں گھر گئے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا بڑھا کر کے ان کو صدا دے رہے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، سورہ محمد کی آیت، فرشتے گھوسے مار مار کر کے ان کے پیٹھ اور ان کے چہرے پر روح نکالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکال اپنی روح کو۔ آج بدعتیں ایجاد کر کے، ان کو بدعت حسنہ کہتا تھا، بدعتیں ایجاد کر کے نبی کی سنت کو تو بگاڑتا تھا، طرح طرح کی بدعتوں کو تو دین بناتا تھا، جھوٹے نبی۔ اللہ نے، تو نے کہا اللہ نے ہم کو نبی بنایا، اللہ نے ہم پر وحی نازل کی، نکل۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دیا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر تو جھوٹی باتیں کرتا تھا، جھوٹی باتیں کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، غیر الحق، ناحق، جھوٹی، شرک کو اس دین ثابت کرتا تھا، بدعات کو نبی کی سنت بناتا تھا، جھوٹے نبی کو سچا نبی تو مناتا تھا۔ آج عذاب چکھ، وَقُلْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جائیں تو ان کے قبول کرنے میں تو اپنی انسلٹ سمجھتا تھا، کبر اور غرور تکبر سے کام لیتا تھا۔ یہیں سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، کچھ ایسے سرفرے بے دین بے ایمان امت میں ہیں جو قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے نہیں، اور کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، اے مجرموں اور گنہگاروں، آج تمہیں دردناک عذاب و ذلت اور رسوائی والے عذاب میں آج تجھے شامل کریں گے۔ اور جس دن آدمی مرتا ہے، یہ ظالم جو مرے، اب قبر ہی میں گئے تو پتہ چل گیا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قرآن پاک میں جس عذاب کی دھمکی فرشتے دے رہے ہیں، قرآن دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ اصل میں عذاب قبر ہی ہے۔ چلیں، اب قیامت کے دن کیا ہوگا، یا مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے گے تب کیا ہوگا؟ اگلی آیت، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا۔ اے ظالموں، اے ظالموں، تو نے جھوٹی بدعتیں بتا بتا کر کے اپنا بہت بڑے مرید پیدا کر رکھی تھی۔ تیرا بہت کہتا تھا ہمارے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے سننے والے ہیں، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے۔ تو نے طرح طرح کی بدعتوں کو دین بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور تیرے امتی، اور اے مشرک، شرک کرنے والا شرک کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ولیوں کو مانتا ہے، درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، یا غوث یا خواجہ یا داتا پکارتا ہے، اور کوئی توحید والا منع کرے تو کہتا اللہ نے ان کو یہ اختیار و پاور، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے۔ اے جھوٹے کذاب، بہت لوگوں کو تو نے اپنا بنا رکھا تھا، بتا کہاں گئے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، آج میرے پاس تم آئے تو تنہا آئے، تیری خدمتیں کرنے والے تیرے مرید، تیرے جھوٹے بدعتی ساتھی کہاں گئے؟ وہ کہاں گئی مرزا غلام احمد کے یہ مریدین مرزائی؟ مرزا اکیلے کھڑا ہوگا، جتنے بھی مجرم ہیں قیامت کے دن سب، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن تم ہمارے پاس آئے تو تنہا اکیلے آئے، کہاں گئے تمہارے لوگ؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ میں نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے جیسے تنہا آیا تھا، آج ایسے قبر سے میرے پاس، دنیا سے میرے پاس اکیلے تو آیا ہوا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، میں نے بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑے مال، بڑی دولت، بڑے ساتھی اور بڑے چاہنے والے تجھے دیا تھا،
لیکن جو کچھ تھے سب کو تم چھوڑ کے پیچھے آ گیا. نہ کوئی مرید ساتھ میں ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ تیرا کوئی سپورٹر ہے. سب تیرے ساتھ رہ گئے، پیچھے رہ گئے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تیرے ساتھ ان کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جو تیرے شفاعت کرنے والے تھے. کہتا تھا غوث اعظم کا دامن پکڑ کر کے وہاں بخشوا دیں گے، دستگیر کہاں گئے؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، ان کو تم شریک کرتے تھے میرے ساتھ، اور بخشوانے کی ذمہ دار میری عذاب اور پکڑ سے ان کو چھڑانے والا سمجھتا تھا. کہاں ہے برا چھڑائے ہم کو، تجھے بنائے. آج کوئی نہیں تیری مدد کے لیے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تیرے سارے تعلقات ان سے توڑ دیے گئے. پیری مریدی ساری چیزیں تیری ختم ہو گئی. آج میں تیرے اعمال کا، اللہ اکبر، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جتنی تو چیزیں گڑھ رکھا تھا، ہیلے بہانے جتنے تراشے تھے، یہاں تک خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں. اے لوگو، یہاں تو بڑی تیز ترار زبان استعمال کر لیتے ہو. آج وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اپنے بڑے کام کی جن چیزوں کو سمجھتے تھے بڑی حجتیں دلیلیں، سب کے سب جن کے متعلق بڑا اونچا گمان تھا، سب گائے میں کوئی ایک نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ہیں ان لوگوں کا کردار جو ظالم ہیں، جو طرح طرح کے اسلام میں دخل اندازی کر کے حق کو ٹھکراتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں، باطل کی دعوت دیتے ہیں، باطل پر ڈٹے رہتے ہیں. ان کا انجام ان اللہ، اب اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ختم کر کے اب اللہ تعالیٰ مزید توحید کی دلیلیں، اپنی قدرتیں، اپنی نشانیاں، پھر توحید کے دلائل آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہ آیات مزید نازل کی ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے حب، دانا، والنوى، اور گٹھلی کو. ہمارے یہاں جو درخت شجر حجر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا بیج ہوتا ہے دانا، جیسے گندم، اناج، گندم، چاول، چنا اور بہت سارے اناج دیکھیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ دانا ہوتا ہے، وہ دانا زمین میں کسان گاڑتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گٹھلی، جیسے آم کو دیکھ لیں، آم کا بیج نہیں، آم کی گٹھلی ہوتی. اسی طریقے سے کھجور کو دیکھیں، عرب میں قرآن نازل ہو رہا تھا، جگہ جگہ کھجور کی گٹھلی. اللہ اکبر، دیکھو کتنی کڑی ہوتی ہے ایک گٹھلی. لیکن اللہ فرماتے ہیں باغ والا، کھیتی باڑی والا کسان زمین کے اندر بیج اور گٹھلی ڈال دیتا ہے، بس اس کے بعد کسان کچھ نہیں کر پاتا، باغبان کچھ نہیں کر پاتا. اسی دانے سے کو پھاڑ کر کے ہم ہرا بھرا پودا نکالتے ہیں، والنوى، اور اسی سخت سے سخت گٹھلی کو پھاڑ کر کے ہم اس سے پودا نکالتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ کون ہے جو کرتا ہے؟ کوئی سپر پاور ملک، کوئی پیر فقیر، کوئی درگاہ، کوئی مشکل کشا، کوئی مند کچھ بتوالا؟ کون نکالتا ہے؟ کھاتے سب ہیں. لیکن اللہ فرماتے میرے علاوہ کوئی نہیں نکالتا. ان اللہ فالق الحب والنوى، جن کو تم غوث اور قطب، جن کو مشکل کشا حاجت روا بناتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اناج اور پھل کو وہ بھی کھاتے ہیں، تبھی وہ کھاتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے غذا پر.
ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے۔ دیکھا آپ نے، مرغی زندہ ہے، انڈا جان، پھر انڈے سے مرغی نکالا بچہ، مردے سے زندہ۔ اللہ کی قدرت را دیکھو۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا رب ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم ایک دانہ اٹھاؤ، نہ باپ نے دیا، نہ ماں نے دیا، نہ پیر نے دیا، نہ فقیر نے دیا، نہ مندر نے دیا، نہ کسی بت نے دیا۔ جتنا تم کھاتے ہو، اے مجاورو تم بھی سنو، جو بھی تم کھا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی نے دیا۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جو تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ بیج کو دانے، بیج کو پھاڑ کر کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے پودے نکالا، اناج اور غلہ پیدا کیا، پھل فروٹ۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے۔ یہی ترجمہ، ذالکم، یہی تمہارا اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کو کہاں بھٹک رہے ہو؟ کبھی اجمیر بھگ رہے ہو، کبھی لاہور داتا کے پاس جا رہے ہو، کبھی یہاں بھگ رہے ہو، کبھی وہاں جا رہے ہو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جو رزق کھا رہا ہے اللہ کا اور سجدہ کرنے کے لیے غیر اللہ کے جا رہا ہے تو۔ ذالکم اللہ، یہی تیرا اللہ ہے جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہا ہے؟ آگے بڑھو۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، صبح کا مالک بھی وہی ہے۔ صبح کا مالک بھی تمہیں صبح نصیب کرتا ہے، رات کو سلاتا ہے، بے خبر سلا دیتا ہے تاکہ تجھے سکون ملے، اور صبح پھر تجھ کو اٹھا دیتا ہے تاکہ جا کے ڈیوٹی کرے تو۔ فالق الاصباح، رات میں سلایا آرام کر، اور صبح بیدار کیا، صحت اور تندرست، ناشتہ کر، اپنے آفس میں جا کر کے سیٹھ بن کر کے بیٹھ۔ فالق الاصباح، صبح کا مالک اللہ، صبح اللہ نے پھاڑا، سورج نکالا۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو تیرے لیے سکون، تیرے سکون اور آرام کے لیے رب نے رات بنائی۔ والشمس والقمر، روشنی کے لیے سورج اور چاند بنایا۔ وحسبانا، اور حساب کتاب کے لیے ڈے اور نائٹ بنایا۔ انسان آج اتنی تاریخ ہے، سیٹ سوچتا ہے آج اتنی تاریخ ہے، لیبر کو تنخواہ دینا ہے۔ آج انسان صبح اٹھتا ہے، آج فلاں تاریخ ہے، اتنے چیک آج بینک میں داخل کرنا ہے۔ لیبر سوچتا ہے اتنے دن، آج فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ کو میری تاریخ ہم کو تنخواہ ملے گی۔ پورا نظام زندگی کا ڈے اور نائٹ پر، رات اور دن پر ہے۔ یہ ڈے اور نائٹ کا نظام بھی اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس لیے جہاں اللہ نے 6 مہینے کی رات بنا دیا، دنیا اتنی ترقی کر گئی، لیکن ابھی نارمل رات اور ڈے اور نائٹ نہیں بنا سکا۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز الحکیم علیم، یہ ہے جو ایک نظام اللہ نے بنایا، اتنے گھنٹے کا دن، اتنے گھنٹے کی راتیں، اور پھر گرمی میں اتنا بڑا اتنے گھنٹے کی رات اور رات اتنے گھنٹے کی، یہ جو طرح طرح کے نظام بنایا ڈے نائٹ کا، زمانے کا، اللہ فرماتے ہیں یہ گھنٹے مقرر کے سب عزیز العلیم، اللہ جو عزیز ہے، علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا، اس کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا۔ آگے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، اور ذرا دیکھو رب کی قدرت، اللہ ہی نے تو بنایا ہے تمہارے لیے، پیدا کیا ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اپنا صحیح راستہ معلوم کر لو، بھولنے بھٹکنے سے بچ جاؤ، رات کی تاریکی میں اور سمندر کے بیچ میں۔ رات کی تاریکی ہو، سمندر کے اندر آپ کی کشتی جا رہی ہو، گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، اس وقت اللہ نے تمہارے راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ کون ہے
جس نے تمہیں بھٹکے ہوئے راستوں کو بتانے کا یہ انتظام کیا ہو. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا. ایک تو اللہ نے یہاں بیان کیا، بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی منزل طے کرتے تھے، اپنا راستہ کرتے تھے. نمبر 2، ستاروں کو بنایا ہے آسمان کی زینت ہے. نمبر 3، شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے. ان 3 مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے. مسلمان آج ان تینوں چیزوں کو تو جانتا نہیں، بس ایک چیز کو جانتا ہے. کیا؟ ستارہ ہے تقدیر بتانے کے لیے. اسی لیے بے ایمان، ملحد، بے دین، بدعقیدہ، کلمہ گو، ایمان کا لٹیرا، نجومی، جو کافر رہتا ہے، جس کے متعلق کفر کا فتویٰ ہے، یہ کہتا ہے کہ ہاں تمہاری شادی سے نہیں ہوتی کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، کاروبار اس لیے نہیں چلتا کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے. اب یہ عقیدہ رکھنا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ عقیدہ رکھنا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں. بس ایک چیز، ستارے کو 3 فائدے جو اللہ نے اس کے لیے پیدا، وہ تو ہم بھول گئے. بس ستارہ گردش میں ایمان کے لٹیرے، دین کے چور، عقیدے کے ڈاکو جو ہیں، یہ انہوں نے پوری امت کو گمراہ کیا. ہر چیز ستارہ تمہارا گردش میں ہے، ستارہ گردش میں ہے، سیٹ نہیں ہے. اب وہی بدبخت پیسہ لے گا، دین کا ڈاکو، اسلام کا چور، لٹیرا، اور پھر وہی کہے گا کہ ہاں اتنا پیسہ تو ہم سیٹ کر دیں گے. اللہ فرماتے ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کا یہ نظام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. یہ ایمان کا ڈاکو پیر جو ہے، نجومی، پیسہ لے کر کے کیسے ہمارا ستارہ سیٹ کرے گا، خود اس کا ستارہ آج تک سیٹ نہیں ہے. ایسے لوگوں سے بچاؤ. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اسلام نے ایسے انسانوں کو کافر قرار دیا ہے. اللہ قد فصلنا لقوم قد فصلنا الآیات. ہم اپنی آیات اس طرح سے تفصیل کے ساتھ تمہیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کھول کر کے بتاتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی بتاتے ہیں، کانوں سے سننے والی، تجربے والی دلیلیں دیتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جو قوم سمجھنے کے لیے تیار ہو، علم رکھے. جاہل نہیں ہمیں سب معلوم ہے، نہیں بتاؤ، ایسا کبھی ہدایت نہیں ملتی. آگے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، آدم سے پیدا کیا ہے، آدم سے پیدا جان ڈالی. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. پھر دیکھو میری قدرت، ہر انسان کے لیے جس کو بھی میں نے پیدا کیا اس کے 2 ٹھکانے ہیں، مستقر اور مستودع. ایک مستقر ہے، دوسرا مستودع ہے. مستقر اس کے کئی معنی بتائے گے. ایک معنی تو ہے مستقر، انسان کا پہلا ٹھکانہ کہتے ہیں مستقر، یعنی مادر رحم ہے. ماں کے پیٹ میں انسان 9 مہینے رہتا ہے. ہاں، یہ ماں کے مستقر. مستودع قبر. دیکھا آپ نے 2 ٹھکانے ہو گئے. ہر انسان کا 2 ٹھکانہ، ایک ماں کا رحم، ماں کا پیٹ، اور پھر اس کے بعد قبر. 2 ٹھکانے ہو گئے. اب دونوں میں دنیا کی کوئی، کائنات کی کوئی چیز نہیں، صرف ہر اللہ رب العالمین ہی مالک ہے. نمبر 2 کہتے مستقر سے مراد دنیا کی زندگی، اور مستودع سے مراد قبر کی زندگی. نمبر 3 کچھ لوگوں نے کہا مستقر ماں کا رحم، اور مستودع باپ کی پیٹھ. یعنی جس مادے سے انسان بنتا ہے، باپ کے ریڑھ کے اندر، باپ کے پیٹھ میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے، وہ مادہ، اور ماں کے رحم کے اندر. بہرحال
قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ساری آیتیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر کے بیان کیا تاکہ سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر بارش برسا کر کے اس پانی سے ہم نکالتے ہیں، پیدا کرتے نبات کل شیء، ہر چیز کے پودے نکالتے ہیں، جتنی چیزیں پیدا ہوتی، اناج غلہ سے لے کر کے شجر، درخت، کھانے پینے کے جتنے سامان، چاہے میوے جات فواکہ ہوں یا اناج اور غلہ، پینے سے تعلق ہوں یا کھانے سے، اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم اسی پانی سے نکالتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ایک ہری بھری ہرا بھرا ایک پودا نکالتے ہیں، ہرا بھرا۔ دیکھیں کسی چیز کو بھی دیکھیں گے، درخت کتنا بڑا لیکن ابتدا میں بالکل کمزور سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اسی کو ہم بڑھاتے ہیں، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، تو پھر اسی میں ہم بالی پیدا کرتے ہیں، اناج، دھان، چاول، گندم، ذرا دیکھیں، اور وہ بھی کیسے؟ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ کبھی گندم کی بال ذرا دیکھو، اللہ کتنی اچھی فٹنگ، کتنی اچھی فٹنگ، پہلے بالی، پھر ایک کور، پھر کور کے بعد باریک سا کور، پھر اس کے اندر اس کا مضبوط کور، تاکہ اندر کا گودا جو ہے آٹا وہ محفوظ رہ سکے۔ وہ کتنے دیکھو کیسے سٹنگ، ایک پر ایک بالی کے اندر، معلوم پتا ہے کہ کسی انسان نے، اللہ اکبر، صرف کن فیکون کی بات ہے۔ انار کو ذرا دیکھ لیں، انار توڑے، حبًّا متراکبا، توڑو گے تو سارے دانے فٹ رہتے ہیں، کہتے تہبتے لگے رہتے ہیں۔ آگے وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کو ذرا دیکھو، مِن طَلْعِهَا، ان کے خوشے لٹکے ہوئے، کنوان، ان کے خوشے، ان کے خوشے گچھے میں خوشے لٹکے ہوئے، دانیتون، ایسے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، جیسے چاہو توڑ کر کے کام کے توڑ لو، باقی لٹکے رہنے دو، چاہو کاٹ لو، چاہے چن لو، چاہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، پھر انگور کے باغات بھی اسی پانی سے پیدا کیا، والزیتون، زیتون بھی، والرمان، اور انار بھی اسی سے پیدا کیے، مشتبہن، کچھ تو ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، کچھ ایسے ہیں جو ملتے جلتے بھی نہیں۔ کتنے پھل ہیں، ملتے ہیں، درخت ہیں، ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں تو ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور کبھی باقاعدہ پھل ہی الگ الگ ہوتا ہے، پتے الگ، سب کچھ، پانی ایک، زمین ایک۔ سوال ہے جتنے پودے نکلے سب کا پھل الگ، سب کے پتے الگ، سب کا کہ سیزن الگ۔ اب بتاؤ ان کے پیچھے کون قوت ہے جو کار فرما ہو؟ پیر کی ہے، فقیر کی ہے، مرشد کی ہے، لات اور عزا کی ہے، داتا کی ہے، خواجہ کی ہے، اجمیری کی ہے، غریب نواز کی ہے، یا کہ بندے نہ، بتا کس کی قوت و طاقت ہے؟ اللہ نے فرمایا ذرا بتا، انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس پھل کی طرف، پھل کی طرف، اذا اثمر، دیکھتے ہو جب پھل آتا ہے، وینعہ، اور جب پکتا ہے، انتظار کا۔ ذرا سوچو، زمین میں بیج ڈالا، ایک بیج، اور سینکڑوں دانے نکالتا ہے کسان، کتنے مراحل طے کرنے کے بعد، اور ایک ایک لمحہ وہ بیج اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہاں تک کہ توڑ کے تم گھر لا لیتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ان فی ذالکم لآیات، ان کے اندر بڑی عبرتیں و نصیحتیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لآیات لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہو۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں غور کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ لیکن وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ،
یہ ساری آیات نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لیکن پھر بھی انسان شرک سے باز توبہ نہیں کرتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، حالانکہ جن کی عبادت نہیں کرتا، انسانوں کی عبادت کرتا ہے، مورتی کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں جن یعنی شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر معبود کی عبادت، غلط کام کروانے والا، ہر ایک مخلوق کی عبادت کروا کر کے شرک کروانے والا اصل میں شیطان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شیطان کی عبادت یعنی شیطان کی اطاعت، اس کی بات مان کر کے، اس کی باتوں پر یقین کر کے، اس کے دلیلوں کو قبول کر کے انسان شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنی دلیلوں کے باوجود یہ ابھی تک کس کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ سوچنا ان جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ ہی تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی موت دیتا ہے، لیکن وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرک بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی بھی کی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا بیٹا ہے، کسی نے کہا بیٹیاں ہیں، دیویاں ہیں، بغیر علم، سب بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے، بغیر معلومات کے۔ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بہت ہی زیادہ بلند ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات توحید کی ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔